بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں رضی اللہ عنہم۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اس پر ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم فرما دے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک خواب کا بھی ذکر فرمایا اور اس کی از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغ تھا۔ میں نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگیں، تمہیں عجمی آدمی قتل کرے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا، اس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کے مالک اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنرمند ہو تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے، برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ اس وقت مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز 2 دھاری خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جو لوہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ پھر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کا ذریعہ کوئی مسلمان نہیں بنا۔ بعد ازاں زخمی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نبیذ لائی گئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ نے پیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی اور آپ رضی اللہ عنہ نے
ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ رضی اللہ عنہ کو اب شہادت نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہبند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے اپنا تہبند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہوگا۔ پھر فرمایا اے عبداللہ ابن عمر دیکھو بیٹے میرے ذمے قرض کتنا ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ تم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر ابن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس المناک حادثے کی وجہ سے رو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی عمر ابن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے واپس آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المؤمنین سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ صحیح قول کے مطابق شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔